ولادت و سعادت واقعہ فیل کے کچھ ہی عرصہ بعد اسی سال مکہ کے مقدس شہر اور قریش کے معزز خاندان میں ان کے محترم سردار حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر ہمارے تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول سن فیل بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی یوم دوشنبہ ہے۔ آپ کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا درمیانی حصہ 571 سال ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی زمانہ 1716 سال ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درمیانی زمانہ 5450 سال ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور طوفان نوح کا درمیانی زمانہ 1081 سال ہے، اور طوفان نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کا درمیانی زمانہ 2242 سال ہے۔ اسی حساب سے آپ کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 6155 سال کی مدت ہوئی۔ نسب نامہ والد محترم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن قریش۔ نسب نامہ والد محترم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کے بعد سلسلہ نسب مبارک کی کڑیوں میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ کڑیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتی ہیں۔ والدہ محترمہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب کے بعد کی کڑیاں وہی ہیں جو اوپر مذکور ہو چکی۔ یتیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے سایہ سے محروم ہو چکے تھے۔ یتیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف گئے تھے، راستے میں بیمار ہو گئے اور مدینہ میں اپنی ننیال قبیلہ بنی نجار میں اتر گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ انہوں نے اپنے بعد 5 اونٹ اور 1 باندی ترکے میں چھوڑی۔ رضاعت عرب کے شرفاء کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات کی دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ وہاں کی صاف اور تازہ آب و ہوا میں ان کی صحت بھی اچھی رہے اور ان کے اخلاق بھی درست رہیں۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کو قبیلہ بنو سعد کی ایک بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک اپنے گھر کی رونق بنائے رکھا، اور اس زمانے میں ان کے گھر میں عجیب عجیب برکتوں کا ظہور ہوا۔ شک صدر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4تھے سال میں تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی کے پچھواڑے اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ یکایک 2 شخص سفید لباس پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور سینہ مبارک چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی، پھر سینہ اسی طرح جوڑ دیا اور دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا کر غائب ہو گئے۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھاگے ہوئے گھر گئے اور اپنے ماں باپ کو سارا قصہ سنایا۔ دونوں میاں بیوی یہ قصہ سن کر کانپتے چراگاہ پہنچے۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فک پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً سینے سے لگایا اور پوچھنے لگے: لال کیا بات ہوئی؟ خوف زدہ کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی قصہ دہرایا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور گھر لے آئے۔ لیکن اس واقعے کے بعد حلیمہ فکر میں پڑ گئیں کہ اس دفعہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کر دی، پھر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے اگرچہ دل نہ چاہتا تھا
مگر مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئیں اور حضرت آمنہ کی امانت ان کو واپس کر دی۔ یسیری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یسیری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد ماجد کی ننیال مدینہ منورہ کی طرف لے گئی۔ واپسی میں راستے ہی میں بیمار ہوئی اور مقام ابوا میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی سعادت آپ کی باندی ام ایمن کے حصے میں آئی اور سرپرستی کا فخر آپ کے دادا عبد المطلب کو حاصل ہوا۔ عبد المطلب اپنے ہونہار پوتے سے بڑی محبت کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے میرے اس فرزند کی بڑی شان ہے۔ دادے کا انتقال۔ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 14 سال کی تھی۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حصے میں یہ دولت آئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرماتے رہے۔ ابو طالب بھی اپنی بھتیجے سے بڑی محبت کا برتاؤ کرتے رہتے تھے، جہاں جاتے اپنے ساتھ لے جاتے اور جب سوتے تو اپنے پہلو میں سلاتے، غرض کسی وقت آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا کچھ دستور بھی نہ تھا، پھر خدا کو منظور بھی یہ تھا کہ وہ ایک امی یعنی غیر تعلیم یافتہ کو دنیا بھر کی قوموں کا استاد بنائے اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے۔ شام کا سفر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر کیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامتیں پا کر آپ کے چچا ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہودی آپ کو قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو لے کر مکہ واپس لوٹ آئے۔ حلف الفضول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت زبیر کی تحریک پر قریش کے قبیلوں نے ایک معاہدہ کیا کہ اگر مکہ میں کوئی مظلوم آئے تو وہ اپنا ہو یا غیر، ہم اس کی حمایت کریں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شام کا دوسرا سفر۔ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر دوسری مرتبہ کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک ممتاز مالدار عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے تجارت کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی تھے۔ اس سفر میں آپ کی ملاقات پھر ایک راہب سے ہوئی جس کا نام نستورہ تھا۔ بحیرہ کی طرح نستورہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامتیں دیکھی اور آپ کی رسالت کی پیشین گوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں بڑا نفع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار کامیابی دیکھ کر اور میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق و عادات کا تذکرہ سن کر حضرت خدیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو گئیں۔ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی لونڈی بھیج کر آپ سے نکاح کی درخواست کی، جسے آپ نے منظور فرما لیا اور حضرت خدیجہ سے آپ کا پہلا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ بیوہ تھی اور ان کی عمر 40 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار اور اطاعت گزار بیوی رہیں اور آپ نے جب تک وہ زندہ رہیں دوسری شادی نہ کی۔ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادے تو بچپن ہی میں خدا کو پیارے ہو گئے، مگر 4 صاحبزادیاں پروان چڑھیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی عظمت اور جلال کو دیکھا۔ ان میں سے سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کی شادی آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔
ایک مدبرانہ فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی عمارت کو جو بہت پرانی ہو گئی تھی نئے سرے سے بنایا۔ عمارت تو خیر بن گئی مگر حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ فخر اسے حاصل ہو۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ دوسرے دن سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور ہر ایک قبیلے کا ایک ایک ممتاز شخص اس کے کنارے کو تھامے اور اسی طرح سب مل جل کر اس کو اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ سب نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اسے مل جل کر اٹھایا اور جب وہ اپنی جگہ پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر میں سے اٹھا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کر دیا۔ قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور زندگی کی پہلی منزل ہی اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اوصاف سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیہودہ کھیلوں میں حصہ نہیں لیا، مشرکوں کے میلے میں قدم نہیں رکھا، نہ کبھی شراب کو منہ لگائی اور نہ بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت ہی چکھا۔ سچائی، ایمانداری، خوش معاملگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایسی خوبیاں تھیں جنہیں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ یہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خداداد تھے۔ آپ نے انہی کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے، اور نہ آپ نے انہیں اپنی سوسائٹی سے سیکھا، کیوں جو سوسائٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اسے ان کی ہوا بھی نہ لگی تھی۔ غار حرا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی پسندی کی عادت تھی۔ جہاں تک ممکن ہوتا آپ دنیا اور اس کے جھگڑوں سے الگ تھلگ رہتے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر حرا ایک غار ہے، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور غار کی تنہائی اور رات کی خاموشی میں دنیا کی اصلیت اور اس کی بنانے والے کی عظمت اور غور فرما کرتے تھے، اور لمبی لمبی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے۔ اپنی قوم کی بری حالت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اڑتے اور سوچا کرتے کہ کس طرح انہیں برائی کے دلدلوں سے نکال کر نیکی کے سیدھے اور صاف راستے پر ڈالا جائے۔ جوں جوں نبوت کا زمانہ قریب آتا گیا آپ کی یہ غور و فکر عادت ترقی ہی کرتی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور مخلوق خدا کی ہدایت کی فکر میں غرق رہنے لگتے تھے۔